السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سیریسلی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس خاندان سے تھے؟ ان کا نسب کیا ہے؟ ان کے والد کون تھے؟ ان کے دادا کون تھے؟ اور کیا ان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے۔ لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، آج کل سوشل میڈیا پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کو لے کر بہت ساری الگ الگ لسٹ اور باتیں سرکولیٹ ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں تو اور کچھ میں ایسی ڈیٹیلز ہوتی ہے جن کی اوتھینٹسٹی کلیئر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم ریلیبل اسلامک انفارمیشن کے انوسار بات کریں گے، اور ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس حصے کا نسب اسٹرانگ مانا جاتا ہے اور کہاں اسکالرس کا اختلاف ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنی رہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 1، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا نام کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے عبداللہ، اور آپ کے دادا تھے عبد المطلب۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ نام ملتا ہے، ہاشم، کیونکہ عبد المطلب کے والد کا نام تھا ہاشم۔ اسی وجہ سے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پریوار بنو ہاشم کہلایا، اور بنو ہاشم قریش کے اندر ایک امپورٹنٹ فیملی تھی۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 2، قریش کیا ہے، قریش کیا تھا۔ اب کویشچن آتا ہے قریش کون تھے؟ قریش مکہ کا ایک فیمس عرب ٹرائب تھا۔ اس سمے مکہ میں قریش کا بہت امپورٹنٹ سوشل اور ریلیجیس اسٹیٹس تھا، اور کعبہ کی دیکھ بھال اور مکہ سے جڑی کئی اہم ذمہ داریوں میں قریش کا بڑا رول تھا، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی قریش ٹرائب سے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت بیوٹیفل اسلامک لیسن ہے، اسلام صرف فیملی بیک گراؤنڈ کو گریٹنس کا اسکیل نہیں بناتا۔ کسی کا خاندان اچھا ہونا ایک بات ہے، اور اس کا تقوی اور کیریکٹر اچھا ہونا دوسری بات ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی فیملی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، بٹ ریئل آنر اللہ کے سامنے تقوی سے ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 3، بنو ہاشم۔ اب آتے ہیں بنو ہاشم پر۔ ہاشم عبد المطلب کے فادر تھے، یعنی کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کے فادر، اور ہاشم کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ نسب کی شروعاتی کڑی اس طرح سمجھیے، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ان کے فادر عبداللہ، پھر ان کے گرینڈ فادر عبد المطلب، اور پھر ہاشم، عبد منف، قصے، اور اس کے بعد نسب آگے بڑھتا ہے، یعنی پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سمبندھ مکہ کے ایک اچھے قریشی پریوار سے تھا۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 4، نسب کی فیمس چین۔ مطلب اس پورے نسب کی چین کیا تھی، یہ پورا نسب کیا تھا، اس میں کون کون آتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے، اس ویڈیو کا ٹاپک ہی یہ ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک اس طرح ہے۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ، پھر بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد منف، بن قصے، بن کلب، بن مرہ، بن کعب،
بن لؤي بن غالب بن فہر بن ملک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذر بن معد، اور لاسٹ میں ہمارے ہیں بن عدنان۔ یہاں تک کا نسب اسکالرس کے یہاں زیادہ مضبوط اور مشہور ہیں، لیکن اب ایک بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے، عدنان کے بعد کیا؟ بہت سے لوگ ویڈیوز میں ایک لمبی لسٹ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں ہمیں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے۔ عدنان سے آگے کے نیمز کی پوری چین پر اسکالرس کے بیچ اختلاف ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ریلیشن مانا جاتا ہے، لیکن بیچ میں سبھی نیمز کی ایگزیکٹ اور کمپلیٹلی اوتھینٹک چین پر ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی چیز کو 100% سرٹنلی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے جو اسکالرس کے بیچ ڈسپیوٹڈ ہو، اور یہی اسلامک نالج کی بیوٹی ہے۔ جو بات ثابت ہے اسے کانفیڈنٹلی کہو، اور جس بات میں اختلاف ہے وہاں آنیسٹی کے ساتھ اختلاف بتاؤ، یہی تو ہمارے اسلام کی بیوٹی ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کی انفارمیشن کے لیے، اگر آپ کو نہ پتہ ہو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فادر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے چھوٹے بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ سے کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ سے بہت ہی زیادہ گہرا سمبند ہے، یعنی مکہ کی ہسٹری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بہت امپورٹنٹ مقام ہے، بہت امپورٹنٹ۔ شتابدیوں بعد اسی مکہ میں ہمارے پیارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن جیسا ہمیں بتایا عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ایگزیکٹ نیمز کی پوری چین میں اسکالرس کا اختلاف ہے، اس لیے ہمیں صحیح انفارمیشن اور رسپانسیبل طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 7 کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے، ہمارے پیارے نبی کے والد کون تھے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیرنٹس کی، کہ ان کے پیرنٹس کون تھے جنہوں نے انہیں پیدا کیا۔ تو ان کے جو فادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب، اور آپ کی مدر کا نام تھا آمینہ بنت وہب۔ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے فادر عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کی مدر آمینہ بھی انتقال ہو گیا، آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے گرینڈ فادر یعنی کہ عبد المطلب نے آپ کی دیکھ بھال کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے انکل ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ جو یہ ان کے انکل کا بھی ہمارے سامنے جو ہم نے ابھی بات کی انکل کی، ابو طالب، یہ اتنے اچھے انسان تھے، خود کی جان سے زیادہ ہمارے نبی کو پیار کیا کرتے تھے۔ ایک بار رکیے اور ذرا سوچئے، بچہ جس نے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے پیرنٹس کو کھو دیا، لیکن اللہ نے اسی بچے کو آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ہے پارٹ 8، ایک بہت ہی بڑی سیکھ۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ اگر آپ کی لائف میں پرابلمس ہے،
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سچویشنز بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چائلڈہڈ یعنی کہ ان کے بچپن کو یاد کیجیے کہ انہوں نے کتنے دکھ سہے ہیں۔ بچپن میں اپنے پیرنٹس کو کھو دیا، پھر اس کے بعد ان کو کیا کیا نہیں سہنا پڑا ہوگا، آپ ہی سوچیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کی پرورش کے لیے الگ الگ لوگوں کو ذریعہ بنایا، اس لیے ڈونٹ لاس ہوپ۔ مصیبت پرماننٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنا لاس سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ اسی کے اندر کوئی بڑی حکمت رکھ کر دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے پارٹ 9، الآمین۔ پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیریکٹر۔ مکہ کے لوگ آپ کو الآمین کہا کرتے تھے۔ الآمین یعنی بھروسے مند، اور یہ ٹائٹل آپ کو اسلام کے بعد نہیں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی اور ٹرسٹ وردینس کو لوگ پہلے سے ہی جانتے تھے، یعنی لوگوں نے آپ کی فیملی بھی دیکھی لیکن آپ کے کیریکٹر کو بھی دیکھا، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن ہے۔ اگر ہم پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لو کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو صرف ان کا نسب جاننا کافی نہیں، ہم نے اپنے کیریکٹر کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ ان کی اولاد کے کیا نام ہے، کتنی اولاد ہے، کیا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ہوگا، اور ہمیں بھی ان کی طرح ایک آنیسٹ اور ایک اچھا انسان بننا ہوگا۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 10، اور نسب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے۔ ذرا رکیے اور امیجن کریے، کوئی انسان کہے میرا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ماتا پتا سے بدتمیزی کرتا ہے، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تو کیا صرف اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اسے اللہ کے سامنے مہان بنا دیتا ہے؟ ذرا سوچئے، نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی گریٹنس ایمان اور تقوی میں ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کو جاننا اچھی بات ہے، لیکن ان کی سنت اور اخلاق کو اپنانا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس بات پر تھوڑا غور کریے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس آتا ہے پارٹ 11، پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ، ان سے محبت کا صحیح طریقہ۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، تو اس محبت کا اثر ہماری لائف میں بھی دکھنا چاہیے۔ ہم جھوٹ بولیں، ہم جھوٹ چھوڑیں، ہم گالی گلوچ چھوڑیں، ہم پیرنٹس کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، ہم لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، ہم ضرورت مند کی مدد کریں، ہم نماز کی پابندی کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور ان کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو اپنی لائف میں لانے کی کوشش کریں۔ یہی ہے ریئل لو، یہی ہے ٹرو لو۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا فائنل پیغام دینا چاہوں گی۔ آج ہم نے جانا کہ پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم فیملی سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر کا نام عبد المطلب تھا، اور آپ کے نسب کی اچھی اور مضبوط چین عدنان تک بتائی جاتی ہے۔ عدنان سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ریلیشن بتایا جاتا ہے، لیکن اس بیچ کے نیمز کی پوری چین کے بارے میں اسکالرز کے بیچ اختلاف موجود ہے۔ اس لیے اسلامک انفارمیشن شیئر کرتے سمے ہمیں وائرل ہونے سے زیادہ اوتھینٹک ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے
شیئر نالج بٹ شیئر اوتھینٹک نالج. اور یاد رکھیے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب جاننا اچھی بات ہے، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا اور اس پر چلنے کی کوشش کرنا اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات ہے. اگر آپ کو ایسی اسلامک ہسٹری اور نالج والی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جاننے کا موقع ملے. اور ہمارے چینل اسلامک واقعہ 786 کو سبسکرائب ضرور کریں. کمنٹ میں لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی سنت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.